السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ انسان ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے، کوشش و تگ و دو اور علم و ہنر سیکھنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے چند ماہ پہلے ایک کورس میں داخلہ لیا۔ یہ ایک آن لائن کورس تھا اور گھر بیٹھے ہی بذریعہ انٹرنیٹ پڑھنا اور سیکھنا تھا۔ کورس کنٹینٹ، لیکچر ویڈیوز، اسائنمنٹ، مشقیں اور سوالات پر مشتمل تھا، جو کہ ہر ہفتہ ایک ترتیب سے موصول ہو جاتے تھے اور جنہیں حل کر کے مقررہ وقت سے پہلے بھیجنا ضروری ہوتا تھا۔ کوشش یہی رہی کہ تمام کام وقت سے پہلے ہی سر انجام دے دیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ سستی و کاہلی اور کچھ مصروفیت کی بنا پر چند مشقیں اور سوالات وقت پر نہ بھیج سکا، جن کی وجہ سے اعلیٰ نمبر حاصل نہ کر سکا، جس کا قلق اور افسوس ہمیشہ پریشان کیے رکھتا۔ کورس ختم ہونے سے چند روز پہلے ادارے کی طرف سے ایک میسج موصول ہوا، جسے پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ بات تھی ہی کچھ ایسی کہ جس پر عمل کر کے میں اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکتا تھا۔ ادارے نے نہایت مہربانی فرماتے ہوئے مجھ جیسے سست اور کاہل طالب علموں کے لیے ایک موقع فراہم کیا تھا کہ جو سوالات اور مشقیں بھیجنے سے رہ گئی تھیں اور ان کی ڈیڈ لائن گزر چکی تھی، ان کو جمع کروانے کا ایک چانس دیا گیا تھا۔ تمام مصروفیات کو ترک کر کے رہ جانے والے سوالات اور مشقوں کو تیار کر کے فوراً بھیج دیا۔ یوں اچھے نمبروں سے کورس میں کامیاب ہو گیا اور سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین جو کہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، انسان کی لاپرواہیوں، سستی اور کاہلی کے پیش نظر ایسے بہت سے بابرکت مواقع فراہم کرتا رہتا ہے، جن سے فائدہ اٹھا کر ایک ناکام اور گنہگار انسان بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ نیک اور صالح لوگ اپنے درجات کی بلندی کے لیے ایسے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں بھی یہ بابرکت لمحے پائے جاتے ہیں۔ ہفتے کے دنوں میں جمعے کا بابرکت دن رحمتوں، بخشش اور دعاؤں کی قبولیت کی نوید لے کر آتا ہے۔ اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ تو گنہگاروں اور سیاہکاروں کے لیے عنایات و کرم، رحمت و بخشش اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ رحمت خداوندی اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ اس مہینے ایک کمزور ایمان والا مسلمان بھی نجات حاصل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت، جو کہ نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتی ہے، آخری عشرے میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعتکاف کی سعادت ہر بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا داری کے بہت سے معاملات اور دیگر مصروفیات عام بندے کے بہت الجھا کر رکھ دیتی ہیں۔ اعتکاف جیسی عظیم عبادت پابندی وقت، گوشہ نشینی اور مجاہدہ مانگتی ہے، جو کہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک اور انتہائی بابرکت لمحات اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جس سے عام اور کمزور بندہ بھی مستفید ہو سکتا ہے۔ وہ بابرکت گھڑی ہے لیلۃ القدر کی، شب قدر۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی رکھی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات اتنی بابرکت اور رحمتوں و برکتوں سے مزین ہے کہ ایک پوری سورہ مبارکہ اس کے لیے اتاری گئی۔
جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی کہ اس کی برکات اتنی ہیں کہ ایک عام بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کا عقل و شعور اس کی برکات کا احاطہ نہیں کر سکتا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک انسان کی اس حیرانگی کو بھانپتے ہوئے اس رات کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہے کہ خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کا یہ پیمانہ کم از کم بتایا گیا ہے تاکہ انسان کی عقل میں اس رات کا کم سے کم معیار تو سمجھ آ جائے۔ 1000 مہینے سے بہتر اب معلوم نہیں، ہزاروں مہینے ہیں، لاکھوں مہینے ہیں، کئی سال ہیں یا لامحدود گنتی کے مہینے ہیں، تو یہ کم سے کم معیار بھی تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ یعنی کہ اوسطاً ایک انسان کی پوری زندگی بھی اگر وہ عبادت کرتا رہے تو اس ایک رات کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو دوستو، ان 5 طاق راتوں میں اگر ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیں اور زندگی و عاقبت سنوارنا چاہیں تو کیا لاہ عمل اختیار کریں؟ دیکھیں، ہم تقریباً رات کو 11 بجے تک تو جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح 2:30-3 بجے سحری کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح 3.5 گھنٹے کی رات بنتی ہے جو کہ ہم سوتے ہیں۔ اگر صرف 5 راتوں کے لیے ہم ان 3-3.5 گھنٹوں کی قربانی دے لیں اور یہ وقت عبادت الہی میں مصروف ہو جائیں تاکہ لیلۃ القدر کو پا سکیں اور عمر بھر تو کیا ہمیشہ کی عاقبت سنور جائے، تو یہ تو بہت آسان اور ہر بندے کے اختیار میں ہے۔ ہر انسان وہ نیک ہے، صالح ہے، گنہگار ہے یا چاہے سیاکار ہے، اس رحمت و مغفرت، بخشش اور جہنم سے آزادی کا بہت ہی سستا اور آسان پیکج پر عمل کر سکتا ہے۔ ہم کاروبار اور دفتری امور کے لیے کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ 15 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ چند ہزار روپے، جس سے ایک مہینہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے کہاں کہاں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بیرون ملک دھکے کھاتے ہیں، زیر زمین کانوں میں گھس جاتے ہیں، سمندروں میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، فضاؤں میں رزق کی تلاش کے لیے مارے پھرتے ہیں، کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں لیلۃ القدر کا، جس میں چند گھنٹے کی محنت و مشقت اور پھر ہمیشہ کا سکون، اطمینان، اللہ کی رضا، جنت کے مزے اور پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو دوستو، پختہ ارادہ کر لیں کہ اس آسان پیکج کو ضرور حاصل کریں گے اور اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے اور اس بہترین چانس کو مس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔